ویلکم ٹو ایڈٹ یور سول وتھ جیسس۔ آج اپنی ہدایت رہنمائی کے لیے دیکھیں گے خدا کے ساتھ رہنے کے لیے لڑنا ہوگا۔ If you want to live with God Almighty, you will fight with yourself۔ زندگی میدان جنگ، ایک اندرونی لڑائی اور ایک بیرونی لڑائی۔ ایک ایسی لڑائی جو خدا کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ لڑنا ہے، اور ایک بیرونی لڑائی جو ہمیں معاشرے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ، اچھائی برائی کے ساتھ ہر وقت لڑنے پڑے گی۔ آج کے میسج کو شروع کرنے سے پہلے آج کی مین آیت پڑھنے چاہیں گے۔ اس کے لیے دیکھیں گے مکاشفہ 21 باب اور اس کی 3 آیت۔ مکاشفہ 21 باب اور اس کی 3 آیت۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ آمین۔ عزیزو، آج ہمیں یہ دیکھنے کی، یہ سوچنے کی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس آیت کے مطابق ہم خدا کے ساتھ اس نئے یروشلم میں سکونت کرنا چاہتے ہیں، اس نئے یروشلم میں رہنا چاہتے ہیں، اس وعدے کی تکمیل تک پہنچنا چاہتے ہیں جو میرے اور آپ کے منجی مسیح خداوند نے ہمارے ساتھ کیا کہ میں جاتا ہوں اور وہ جا کے وہاں جگہ تیار کرتا ہوں، کیونکہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ تو عزیزو، اگر اپنے مسیح خداوند کے ساتھ اس نئے یروشلم میں ہمیں رہنا ہے، ہمیں ٹھہرنا ہے، ہمیں قیام کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ سے لڑنا ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا، اپنی جان کو دکھ دینا پڑے گا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ روح کی خواہشیں اور جسم کی خواہشیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اگر انسان جسم کی خواہشوں کے مطابق چلے تو وہ روح کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے اور روحانیت میں گھٹتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان روحانیت میں بڑھنا چاہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اسے اپنے جسم سے، اپنی جان سے نفرت کرنی پڑے گی اور جسم کی خواہشوں کو کم کرنا پڑے گا۔ تو عزیزو، آج دیکھتے ہیں کہ وہ کیا طریقہ ہے، وہ کیا اصول ہیں، وہ کیا رستے ہیں جن پہ چل کے آپ اور میں اپنے آپ کو اس آرام گاہ کے لیے، اس مکان کے لیے تیار کر سکتے ہیں جو نئے یروشلم میں میرے اور آپ کے منجی مسیح خداوند نے ہمارے لیے تیار کر رکھا۔ یہاں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمیں 3 قسم کے مقابلے کریں گے۔ پہلا مقابلہ اپنی جان سے، اپنے نفس سے، اپنی دنیاوی خواہشات سے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کاش تم گرم یا سرد ہوتے، تم نہ سرد ہو نہ گرم، کاش تم سرد یا گرم ہو۔ اے عزیزو، آج غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں تو دنیا کی مشکلات، پریشانیاں، ضرورتیں، خواہشات بالکل ہمیں اسی طرح گھیر لیتی ہیں، جس طرح کلام مقدس میں بیجوں کی مثال ہے کہ کچھ بیج جھاڑیوں کے پاس گرے جو نمی پانے کے باعث اگے اور بڑھتے گئے، لیکن ان جھاڑیوں نے انہیں دبوچ لیا، انہیں دبا دیا۔ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے
اس دنیا کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے رشوت، حرام، بہت سی ناپاک چیزیں، بہت سی غلط چیزیں جو کلام مقدس کے مطابق ہماری زندگیوں میں شامل نہیں ہونی چاہیے، لیکن حالات، ضرورتیں، یہ سب کچھ انسان پر حاوی ہوتا ہے اور انسان نہ چاہتے ہوئے گناہ کے اس راستے پہ چل پڑتا ہے جس پہ اسے نہیں چاہتا۔ دعا کے وقت، سنڈے کو چرچ جاتے وقت بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں بہت سے فنکشنز، شادی بیاہ، مختلف تقاریب سالگرہ کی آ جاتی ہیں، تو اپنے چرچ کے ٹائم کو یوٹیلائز کر کے، اپنے چرچ کو چھوڑ کے ہم ان دنیاوی ضرورتوں کی فنکشنز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن خدا کے ساتھ چلنے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ان تمام خواہشات کو چرچ کے بعد کے ٹائم، دعا کے بعد کے ٹائم ایڈجسٹ کیا۔ تو اے عزیزو، آج ہمیں سب سے پہلے اپنی خواہشات کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کر خداوند کے قوانین اور اس کے احکامات کو اول رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان باتوں پر عمل کریں گے، مسیح خداوند کے قوانین اور اس کے حکموں پر چلیں گے اور اپنی جان کو دکھ دیں گے، کیونکہ اس نے کہا کہ اگر تم باپ کے گھر میں جانا چاہتے ہو تو اپنی صلیب اٹھاؤ، اپنی خواہشات کو، اپنی ضرورتوں کو پس پشت ڈالا۔ تو عزیزو، سب سے پہلے ہمیں اپنی جان، اپنے جسم کی خواہشات کو کم کر کے مسیح خداوند کی مرضی پر چلنا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ، اس جان کے پیچھے، اس خواہش کے پیچھے یہ اکیلی نہیں، اس کو اکسانے والا وہی شیطان، وہی ابلیس، وہی سام جس نے آدم اور حوا کو باغ عدن میں اکسایا۔ ان کو اکسایا اس بات پہ کہ وہ خدا کے حکم کے خلاف گئے، اور جس درخت کا پھل کھانے سے خداوند نے انہیں منع کیا تھا اس کو انہوں نے کھایا شیطان کے اکسانے پہ۔ آج اگر آپ صبح دعا کے لیے اٹھنا چاہیں تو موسم کی مناسبت کے لحاظ سے سردی میں شیطان آپ کے گرم بستر آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ آپ اٹھنا چاہیں، آپ شیطان کو مات دے سکتے ہیں، لیکن عزیزو، شیطان ہم پر حاوی اور دعا سے دور کرنے کے لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے، لیکن شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے عزیزو ہمیں مسیح خداوند کے قوانین کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق خدا کے اس ہتھیاروں سے، ان ہتھیاروں سے لیس ہونا پڑے گا جو دعا کے وسیلہ سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہماری جنگ دنیا کے ساتھ نہیں بلکہ ان اندیکھی طاقتوں کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آتی۔ تیسری بڑی سب سے مین چیز، آج کی سوسائٹی، آج کا معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو فیشن کے نام پہ ہمیں کرنی پڑتی ہیں، جو دنیا کو دکھاوے کے طور پہ ہمیں کرنی پڑتی ہیں۔ مسیح خداوند نے اپنے کلام میں کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنی جان سے زیادہ خدا سے محبت رکھو، اپنی صلیب کو اٹھاؤ۔ مسیح خداوند کے شاگردوں میں ایک شاگرد شامل ہونا چاہتا تھا، ایک انسان شامل ہونا چاہتا تھا، اور اسی دن اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی، اس نے وفات پائی۔
تو اس نے مسیح خداوند کے آگے اپنی خواہش رکھی کہ اب خداوند میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، لیکن میں پہلے اپنے باپ کو کفن دفن کر لوں تو پھر میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ تو میرے نجات دہندہ نے مسیح خداوند نے سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفنانے دے، اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے چل، اپنے گناہوں کا اقرار کر اور میرے پیچھے چل۔ اے عزیزو، آج کی دنیا میں سب سے مشکل کام اپنے آپ کو غلطی پہ تسلیم کرنا اور منانا ہے کہ ہم سے غلطی سرزد ہے۔ اپنی غلطیوں کوتاہوں کو گناہوں کو ماننا، انہیں قبول کرنا اور ان کا سچے دل سے اقرار کرنا ہی مسیحت میں نئے سرے سے پیدا ہونا کہلایا جاتا ہے۔ یہ دنیا آپ کو ہر اس چیز پر اکسائے گی جو خدا کے احکامات کے خلاف ہے۔ دنیا سے لڑنا ہوا کی سمت کی طرح ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم ہوا کو آتے اور جاتے محسوس کرتے ہو، لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ کدھر سے آتی اور کدھر کو جاتی ہے۔ پولس رسول نے اس بارے میں کہا کہ اس دنیا میں رہو لیکن اس دنیا جیسے ہرگز نہ ہو۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی اصل زندگی کی طرف متوجہ رہنے کی، اپنی ابدی زندگی کی طرف نظر کرنے کی، اپنی ابدی زندگی کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری اصل مقصد، ہماری اصل منزل وہ نیا یروشلم ہے جس میں میں اور آپ اپنے خداوند کے ساتھ ایک خیمہ میں رہیں گے اور اسے دیکھیں گے، اور جن کے لیے اس نے کہا ہے کہ وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ آج ہمیں دو قسم کی جنگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک وہ جنگ جو ہم دعا کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے، اپنے مسیح خداوند کے وسیلہ سے ان اندیکھی طاقتوں کے خلاف کر رہے ہیں جو ہمیں نظر نہیں۔ وہ شیطانی ہتھ کنڈے، وہ شیطانی وار، وہ شیطانی چرخے، وہ شیطانی مشکلات جو اس ابلیس کی طرف سے ہم پہ بھیجی جاتی ہے، جو ہمیں ہمارے خداوند سے دور کرتی ہے۔ اور دوسری جنگ جو انسان اپنے آپ سے صبح شام دوپہر رات کو کرتا ہے۔ ہم جانتے ہوئے اچھے برے میں تمیز کرنے کے باوجود برائی میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ ہم دن بدن اپنی خواہشوں میں پھنستے ہیں، اپنی خواہشوں میں پھنستے چلے جاتے ہیں، اور آخرکار اس ابدی موت کے راستہ پر چل پڑتے ہیں۔ اس راستہ کی طرف چل پڑتے ہیں جو اس آگ اور گندک کی جھیل کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ تو اے عزیزو، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اس نئے یروشلم میں اپنے خدا کے ساتھ گزارنا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ راستہ تنگ، کٹھن اور مشکل ہے۔ تو اے عزیزو، آج ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ پرکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم اس تنگ راستے سے، اس تنگ دروازے سے گزرنے کے لیے تیار ہیں جو زندگی کی طرف، جو اس یروشلم کی طرف جاتا ہے، یا ہم اس زندگی کی طرف گامزن ہے، اس راستے کی طرف گامزن ہے جو ہمیں آگ اور گندک کی جھیل کی طرف لے جائے گا۔ تو اے عزیزو، آج اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ خدا کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیں لڑنا ہوگا۔ ہمیں لڑنا ہوگا اپنے نفس کے ساتھ، اپنی خواہشات کے ساتھ، اپنی ضرورتوں کے ساتھ، اپنی تمام بری خواہشوں کے ساتھ، دنیاوی خواہشوں کے ساتھ جو ہمیں ہمارے خداوند سے دور کرتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس راستے پہ چلیں جو ابدی زندگی طرف جاتا ہے۔ آمین۔